دیکھیے یہ جو لفظ عرس ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، بلکہ اگر اس کو ضخیم اردو اگر فارسی میں اس کا اگر ٹرانسلیشن کر لیا جائے تو عرس کا معنی بنتا ہے شادی۔ عرس کا کیا معنی بنتا ہے ذرا بولیں؟ شادی۔ یہ جو شادی ہم لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، فلاں کے بچے کی شادی ہے، فلاں کی بچی کی شادی ہے، فلاں کے بہن بھائی کی شادی ہے، یہ لفظ شادی اردو ہے، اور اگر اس اردو کا اگر آپ عربی بنا دیں تو بنتا ہے عرس۔ یوم العرس کہتے ہیں شادی کا دن، خوشی کا دن، شادمانی کا دن، مسرت کا دن۔ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کے محبوب بندے کی خوشی منانے کا دن، اس کی یاد میں خوشی منانے کا دن عرس کہا جاتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب یہ جو عرس ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو عرس کا دن تو غم کا دن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک اللہ کا ولی ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، ہم غم منانا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا۔ اس دن سارے ان کے چاہنے والے عقیدت مند، ان کے مریدین معتقدین ملے اور سارے مل کر ایک دوسرے کے گلے پڑے اور روتے پھرے، ان کے غم مناتے پھرے، ان کے غم میں جو ہے کوئی ایسی غم کی مجلس منعقد ہو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں غم کی مجلس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عرس کے موقع پر پورے علاقے کو یہ لائٹوں سے سجایا گیا، جبکہ یہ سجانا غم کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ولیمے کی علامت ہے۔ آپ بات غور کر رہے ہیں؟ بھائی یہاں غم نہیں ہو رہا ہے، یہاں خوشی ہو رہی ہے، اور اتنی بہترین لائٹنگ اور اتنا بہترین ڈیکوریشن ہو رہا ہے مزار کے پاس میں، درگاہ شریف میں، ایسی بہترین اسٹائل میں جو ہے ماشاءاللہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کوئی باپ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتا، غلام اپنے آقا کے لیے جتنا اہتمام کرتا۔ بھائی آخر ہو کیا گیا ہے کہ ایک ولی کا انتقال ہو گیا، 1 سال ہو گئے، غم منانا چاہیے غم کے بجائے، اور ہے کہ دیوانے خوشی منا رہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے ایک باپ کے گھر بیٹی ہوتی ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتا ہے، ایک بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ جب وہ بیٹی کی عمر شادی کی ہو جاتی ہے تو باپ اپنی بیٹی کو مہندی لگا کر دلہن کا جوڑا پہناتا ہے اور رسم کرتا ہے۔ ایک دن منجوں کی رسم ہوتے ہیں، ایک دن سانچک کا رسم ہوتا ہے، ایک دن مہندی کا رسم ہوتا ہے، اور سارے خاندان والوں کے لیے باپ خود لے جا کر رخے تقسیم کرتا ہے، اور ایک ایک کو عاجزی و منت کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کیسے بھی ضرور تشریف لائیں۔ اور سارے خاندان والے جب وہ باپ جاتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، تو خاندان والے گلے پڑ کے روتے نہیں بلکہ مبارکبادی دیتے، مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کا نکاح منعقد ہوا ہے، عقد منعقد ہوا ہے، آپ کے لیے خوشی ہے، شادمانی کی بات ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو باپ کے لیے تو غم کی بات ہے کہ اس کی جوان بیٹی، اس کے دل کا ٹکڑا آج اس سے جدا ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ پورے نندیال والے ہی بیٹھے نا، اور نندیال والے تو مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ سے اس کی بیٹی، ماں سے ان کا لخت جگر جدا ہو رہا ہے، تو اب وہ رونا چاہیے تھا، غم منانا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، ماتم ہونا چاہیے تھا۔ بدلے میں رخے تقسیم ہو رہے ہیں، بدلے میں اس کے ساتھ جو ہے خوشی کے جوڑے خریدے جا رہے ہیں، ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی ہے، بیٹی کو منجوں کے قرض سے مہندی لگا کر اس کو ہلدی لگا کر دکھایا جا رہا ہے، سانچک کی رسم منعقد ہو رہی ہے، سارے خاندان، قبیلے، رشتے دار، عزیز، دوست، احباب سب کو دعوتیں دی جا رہی ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹی کی جدائی تو باپ کے لیے غم کا سبب ہے، یہ خوشیاں کیسے؟
تو جواب ملا وہ باپ سے تو جدا ہو رہی ہے لیکن اپنے شوہر یار کے پاس جا رہی ہے، اس بات کی جشن منایا جا رہا ہے، اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بیٹی کو شوہر نصیب ہو رہا ہے، وہ شوہر والی ہو رہی ہے، وہ ایک شوہر کے گھر جا رہی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے، وہ ماں بن جائے گی، اس کا ایک خاندان بنے گا، اس کا ایک قبیلہ بنے گا، اس کے رشتے دار ہوں گے، اس کے عزیز پیدا ہوں گے، یہ اب ماں بن جائے گی، اب یہ بیوی بن کر جا رہی ہے، اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اب وہ ایک گھر والی ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی لیے اللہ کا ولی ہم سے جدا ہوا، ہم جدائی کا غم نہیں مناتے، یار حقیقی سے ملنے کا جشن منا رہے ہیں، اللہ سے ملنے کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ ہم سے تو جدا ہو گیا لیکن اپنے یار اپنے مولا سے مل گیا، وہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر گئی، اولاد ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، باپ کے گھر میں تھی تو جتنے اختیار والے تھی شوہر کے گھر گئی اور اختیار والی ہو گئی، خود مختار ہو گئی، عظمت والی ہو گئی، عزت والی ہو گئی، نام والی ہو گئی، کسی ولی کی ماں بن گئی تو کسی عالم کی ماں بن گئی، کسی کے گھر انجینئر پیدا ہوا تو کوئی ڈاکٹر کی ماں بن گئی، اب وہ سب کے مسائل حل کرنے کے لائق ہو گئی۔ اللہ کا ولی جب تک ہم میں تھا تو جتنا پاور و اختیار والا تھا، جب حقیقی یار سے مل گیا اور پاور والا ہو گیا اور اختیار والا ہو گیا اور عظمت والا ہو گیا، ہمارے بیچ میں تھا تو ہمارے گناہ سامنے تھے، اب اللہ کی قرب میں گیا تو نور الہی سامنے بیٹھا ہے، اللہ کا نور اس کے سامنے ہے، قربت الہی اس کے پاس ہے، فضل الہی اس کے پاس ہے۔ اسی لیے دوستو، جو کوئی ولی کے دربار میں جاتا ہے اور صدق دل سے ولی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتا ہے، باہر نکلنے سے پہلے اللہ وہ انعام سے سرفراز کروا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں کہ ہمارا یار اپنے حقیقی یار سے مل گیا ہے، اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی یار کی بارگاہ پہنچے ہیں اور وہاں سے وہ ہمارے مسائل کو حل کرواتے ہیں۔ نہیں، کسی کے گھر بیٹی کی شادی رکی ہوئی تھی، بزرگوں اولیاء اللہ کے واسطے وکیلوں سے دعائیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا، تو اب غم گئی کو منائیں گے بھائی؟ ہمارے تو غم ان کے صدقے میں ٹل گئے، اس لیے ہم بولے ہمارے گھر پہ لائٹنگ نہیں پڑی، پرواہ نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں تو پڑھنا چاہیے۔ کسی کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، کسی کے کاروبار اور تجارت برابر نہیں چل رہے تھے، کسی کی بیماریاں بڑی ستا رہی تھی، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں وسیلہ بنا کر ان سے دعا کرنے لگے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں آیا، ان کے اپنے رب سے مانگنے لگے ان کو وسیلہ بنا کر، تو رب کریم نے ان کے صدقے سے کاروبار بھی چلا دیے، تجارت بھی چلا دی، مسائل بھی حل کرا دیے، سارا معاملہ اللہ نے حل کر دیا۔ تو ہم نے بھی ارادہ کیا، اے اللہ ہم عرس مناتے ہیں تاکہ اس بات کی دلیل بن جائے یہ ہمارے مددگار ہے، یہ ہمارے لیے تیرا انعام، تیرا فضل، تیرا اکرام ہے، اور ان کی محبت میں ہم عرس منعقد کرتے ہیں، اور اے اللہ تو نے ان کے صدقے میں ہم کو نوازا، ہم ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے جشن کے موقع پر نظر پیش کر کے تیرے محبوب ہونے کی علامت ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب ایک بات اور دیکھ لیں کہ جب عرس کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو سارے لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اب بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، ہم بھی حاضر ہوئے، آپ بھی حاضر ہوئے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، لیکن پیارے بزرگ اور دوستو، یہ آنا کیا جائز ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی مزار پہ جانا کہاں ثابت ہے، اللہ کے ولی سے ملنا کہاں ثابت ہے، اللہ کے ولی سے محبت کرنا کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں، کچھ نہ کچھ آرزویں، تمنائیں ولی کے ذریعے اللہ کے دربار پہنچانے کی نیت ہی سے تو تشریف لائے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے کی جانے والی دعا خدا کی قسم رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ ایک بات اور سن لیں، مسجد سے کی جانے والی دعا رد ہو سکتی ہے، بڑے دعوے سے عرض کر رہا ہوں، دو کیمرے میرے سامنے ہیں، مسجد میں کی جانے والی دعا رد ہو سکتی ہے،
مدرسے میں کی جانے والی دعا رد ہو سکتی ہے، خاندانوں اور قبیلوں اور رشتہ داروں عزیزوں کے درمیان ہونے والی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ اور نبی، اللہ کے ولی اور نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، خدا کی قسم رد نہیں ہوتی۔ آپ پوچھیں کیوں رد نہیں ہوتی؟ کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو، جب ہم مسجد میں ہیں تو ہم ہیں اور ہمارا رب ہے، نہیں؟ ہم ہیں، ہمارا رب ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم پکار رہے ہیں۔ زنا کا گناہ سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، چوری کا گناہ کھڑا ہو گیا، شراب کا گناہ بولا یہ اوپر تک تیری آواز جانے نہیں دوں گا، شرارت والا گناہ بولا یہ آواز اوپر تک نہیں جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی والا گناہ بولا جتنی اوپر جائے گی اتنی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ ڈالوں گا، جانے نہیں دوں گا۔ شرارت، فریبی، گندگی، برائیاں، گناہ کے دربار ہماری صداؤں کو پہنچنے میں ہار بن سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جب اللہ کے ولی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو تو تم اللہ کے ولی سے کہتے ہو۔ اللہ تک پہنچنے میں گناہ آڑا آ سکتا ہے، ولی تک پہنچنے میں نہیں آ سکتا۔ آپ پوچھیں کیوں؟ گناہ کا تعلق بندے اور خدا کا ہے، مرید اور ولی کا نہیں ہے، غلام اور آقا کا نہیں ہے، امتی اور نبی کا نہیں ہے۔ ہم جب پیش کرتے ہیں ولی گنہگار کی صدا کو لے لیتا ہے، آرزوؤں کو لے لیتا ہے، تمناؤں کو لے لیتا ہے۔ جب وہ پیش کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر گیا تھا، نہ خطا اس کے پاس تھی، نہ لغزش اس کے پاس تھی، نہ گناہ اس کے پاس تھا، نہ بدکاری اس کے پاس تھی، نہ چوری اس کے پاس تھی، وہ تو گناہوں سے پاک تھا۔ وہ کہتا اللہ میرا بندہ تجھ تک صدا پہنچانا چاہتا تھا، گناہ رکتے جاتے تھے، مولا میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ انعام سے سرفراز کر دے تو ولی کے صدقے ساری نعمتوں سے سرفراز کیا دے۔ یہ ایک عقیدہ تھا، اور ایک عقیدہ بھی لے لے، یہ احمد نقشبندی کا ذاتی عقیدہ ہے، سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس، اپنی تو بارگاہ ہی نرالی ہے۔ اور ایک عقیدہ سن لیں، خدا کی قسم، مسجد میں آپ بیٹھے توبہ کرے، قبول ہو نہ ہو، گناہ معاف ہو نہ ہو سکتا ہے۔ اب شب معراج آ رہی ہے، آپ مسجد میں جائیں، رات بھر عبادت کریں، سرکار کی عظمت کے ذکر کے چرچے سنیں، مسجدوں کو کھلی رکھیں، مسجدوں میں بیٹھیں، مسجدوں میں ذکر کریں، مسجدوں میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ قبول کرے نہ کرے اللہ کی مرضی ہے۔ بولے بھائی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اللہ پر؟ میں نے مسجد کو آیا، آپ نے توبہ قبول نہیں کی، کیا کی؟ آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، آپ اللہ کو ایسے کہیں گے نعوذ باللہ؟ نہیں کہیں۔ آپ مدرسہ جائیں، توبہ کرے، قبول ہو کرے یا نہ کرے اللہ کی مرضی ہے۔ آپ حیدرآباد کی جامع مسجد میں آ کر توبہ کریں، قبول کریں نہ کریں اللہ کی مرضی اور اختیار ہے۔ رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر رو رو کر توبہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، گناہ معاف کرے یا نہ کرے، اللہ کی مرضی اور اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے نبی اور ولی کو یہ منصب سے سرفراز فرما دیا، اللہ نے ولی اور نبی کو اس شان سے، اس عظمت سے، اس فضیلت سے سرفرازی عطا فرما دی کہ ولی کی صحبت اور نبی کی صحبت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جو ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو نبی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی غلام یہاں اپنے ہند سے دکن سے نکلا، مدینے پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، گناہوں سے توبہ بعد میں کرے گا، صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے غلام حیدرآباد دکن سے نکلا، نندیال کرنول سے نکلا اور بغداد میں غوث اعظم اجمیر میں غریب نواز سے پہنچا،
جیسے ہی ان کی صحبت ملی، ان کا فیض جاری ہوا، تو ولی کا فیض گناہوں کے قلب کو جس پر سیاہی آ گئی ایسے دھو دیتا ہے جیسے کبھی اس سے گناہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اب کہہ رہا ہے مولا لے تیرے ولی اور نبی نے مجھ کو گناہوں سے پاک کر دیا، اب دعا کر رہا ہوں مولا جس کے صدقے سے پاک ہوا ہوں ان کے صدقے سے مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ولیوں کے صدقے معاف فرما دیا۔ اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی معیت گناہوں کا کفارہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت، مزار پاک کی حاضری، مدینے کی حاضری اور زیارت خدا کی قسم سبب نجات و مغفرت اور بخشش ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اولیاء اللہ سے جو مل لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ عقیدت ذرا سچی ہونا۔ کیا ہونا بولو بھائی؟ عقیدت سچی ہونا تو مسئلے پورے حل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے چند دن سے بیماری آ گئی، فلاں 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 مرض میں مبتلا ہو گیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آنے لگا کہ بولے تمہارے کو بی پی بھی ہے، تمہارے کو شوگر بھی ہے، تمہارے جسم میں حرارت بھی ہے، تمہارا وزن بھی بڑھ گیا، سارے مسئلے بیان کرے۔ بولے ڈاکٹر صاحب وہ 100 باتیں صحیح ہیں، میرے کو معلوم ہے میں بیمار ہوں، پہلے آپ ذرا یہ بتاؤ آپ جو گولی لکھ رہے ہیں اس میں میرے کو شفا ہوتی؟ ڈاکٹر بولتا میں تیرے کو گولی لکھتا نہیں کیونکہ تیرے کو میرے پاس شفا نہیں ہوتی۔ انہوں نے پوچھا وہ کہیں کو بھائی؟ تو بولے بدبخت تجھے نہ میری ڈاکٹری پہ یقین ہے نہ میری گولی پہ یقین ہے، میرے پاس آیا ہی کیوں؟ بس سمجھ میں آئی بھائی، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں اس کے پاس سے جو گولی ملے گی اس میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یقین ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپریشن تھیٹر میں جب مریض کو لے جایا جاتا ہے، مریض اپنے آپ کو مکمل ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں اب لیٹ گیا ہوں، اب اس کے بعد کوما میں جاؤں گا مجھے نہیں معلوم، ہوش میں آؤں گا مجھے وہ بھی نہیں معلوم، بس تیرے حوالے ہوں، تو کون سا انجیکشن دے رہا ہے میں نہیں پوچھتا، کون سی آپ دوا کھلا رہے میں نہیں پوچھتا، آپریشن تھیٹر میں لے جا کر مجھے بے ہوش کر کر غنودگی میں رکھ کر کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا مجھے نہیں معلوم، کہاں کہاں سے چیرا جائے گا، کہاں کہاں سے میرے جسم پر جو ہے جسم کو چیرا جائے گا اور کون سے پارٹ کا آپریشن ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہوں۔ تو اب ڈاکٹر کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ مریض کا خیال اپنی جان سے زیادہ رکھتا ہے، اتنا ہی چیرتا ہے جتنی ضرورت ہے، وہی پارٹ کا علاج کرتا ہے جس میں خرابی ہے۔ تو پتا چلا مریض اپنے آپ کو جب عقیدت کے ساتھ ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، اللہ کو عقیدت پسند آتی ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، اللہ شفا دے رہا ہے، اللہ فضل فرما رہا ہے، اللہ برکت عطا فرما رہا ہے۔ مولا یہی کہتا ہے بندے جب ایک گناہگار اور غیر مسلم ڈاکٹر تجھے شفا تک پہنچا سکتا ہے، یہ تو میرا ولی اللہ ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میرا چہیتا ہے، تو اچھی عقیدت کے ساتھ اپنے گناہوں کو اس کے حوالے کر دے، دہلیز میں نکلنے سے پہلے میں مغفرت کا اعلان فرما دوں۔ ایک پلین میں 500 لوگ بیٹھے، پوچھے بھائی کہاں جا رہے؟ بولا میں بامبے جا رہا، پکا یقین ہے پہنچتا، بیچ میں گر گیا تو ذرا بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کا بھروسہ نہ اپنے بیٹھنے پر ہے، نہ پلین کے اڑنے پر ہے، نہ پلین کے کسی پارٹ پر ہے، نہیں، اتنے پارٹ میں بھی خرابی آ گئی تو پوروں کے پارٹ ہل جائیں گے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ایک آدمی پلین میں بیٹھ گیا اور محکمہ ایئرپلین نے ان کو ایروپلین کے اندر بٹھا دیا، لیکن ذرا غور کرو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب نہ اس کا عقیدہ اس ایئر ہوسٹس پر ہے،
نہ اس کا یقین اس ایروپلین میں ٹکٹ دینے والے پر ہے، نہ اس ایروپلین کے لیے لے جا کر بٹھانے والے پر ہے، بس ایک آدمی پر یقین کر رہا ہے، یہ پائلٹ ہے اور یہ جانتا ہے کہ کہاں خرابی ہے، کہاں کیا ہے، یہ سارا یقین کر کے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے بامبے ہی لے جائے گا، مجھے یقین ہے کہ یہ برابر صحیح طریقے سے پلین چلائے گا، اس کے تجربے پر یقین ہے، اس کی صلاحیت پر یقین ہے، اس کی ڈیوٹی پر یقین ہے، اس کی ایمانداری پر یقین ہے، اس کی ذات پر یقین ہے، تو اللہ کہتا ہے ارے جو 5 سال پڑھ کر پائلٹ بن جائے تو اس کے حوالے ہو جائے تو ہواؤں میں اڑ کر تو یہاں سے وہاں پہنچ سکتا ہے، تو میرے بندے سن، جو میرا غلام ہے، جو میرا ولی ہے، جس نے اللہ اللہ کر کے میرا قرب پا لیا، تو اس کے حوالے ہو جا، میں تجھے جنت تک پہنچا دوں گا، میں تجھے عرش تک پہنچا دوں گا۔ ارے حد تو یہ ہے میں تجھے اپنی قربت سے سرفراز کروں۔